بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم جس ہستی کے بارے میں سنیں گے، عدل و انصاف کے بادشاہ، مراد مصطفیٰ، داماد مرتضیٰ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پر گفتگو کریں گے۔ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، جانشین مصطفیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حفص ہے اور آپ کا لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ واقعہ فیل کے 13 برس بعد مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اعلان نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر شریف میں مشرف باسلام ہوئے۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد آپ کو خلیفہ منتخب فرمایا۔ 10 برس 6 ماہ 4 دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر رونق افروز رہے۔ نماز فجر میں ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کافر نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر سے وار کیا۔ اس کے تیسرے دن شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ بوقت وفات آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ روضہ مبارک کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو انور میں آپ کو دفنایا گیا۔ امیر المؤمنین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دعائے مصطفیٰ بھی ہیں، مراد مصطفیٰ بھی ہیں اور مرتضیٰ کریم کے داماد بھی ہیں۔ آپ کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، چند آپ سے عرض کرتے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل لیتا۔ آپ کے انقلابی کارناموں کو چند واقعات، چند سٹوریز کے اندر بیان کرنا مشکل ہے۔ بہرکیف چند انقلابی کارنامے جو کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں، آپ سے عرض گزار کرتے ہیں۔ جو چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ہجری تاریخ کا آغاز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ خلیفۃ المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک جمع کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ معاشرتی جرائم کی روک تھام کے لیے مختلف شعبہ جات قائم فرمائے، اسلامی سزاؤں کا نفاذ فرمایا، اور جب کسی کو حاکم مقرر فرماتے تو اس کے اثاثہ جات کی تفصیل لکھ لیتے، اور بعض حکمرانوں کی باز پرس بھی فرماتے۔ اہل علم اور اہل رائے پر مشتمل ایک کمیٹی، ایک کیبنٹ، ایک کابینہ بنائی جسے مجلس شورا کا نام دیا گیا۔ اس میں تمام ملکی و قومی و معاشرتی مسائل زیر بحث لائے جاتے اور اتفاق رائے سے فیصلہ کیا جاتا۔ عدالتی نظام کو استحکام بخشا، مختلف علاقوں میں جج مقرر فرمائے، قاضی جسٹس نظام لے کے آئے، تراویح کی جماعت قائم فرمائی۔ آپ کی کوشش سے نماز جنازہ کی 4 تکبیرات پر اجماع ہوا۔ تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر فرمائی۔ ائمہ مساجد، مؤذنین، معلمین، مدرسین، علماء کے مشاہرے یعنی سیلریاں مقرر فرمائی۔ متفرق لوگوں کے حتیٰ کہ پیدا ہونے والے بچوں کے وظائف بھی مقرر فرمائے، جیسے کہ بیوہ، یتیم بچے اور جو بچہ پیدا ہو ان کے بھی وظائف مقرر فرمائے۔ باقاعدہ بیت المال سے آپ نے حساب کتاب کے لیے ایک اکاؤنٹنٹ، ایک کیشیئر رکھا، اور آپ کے عہد خلافت میں ہی اسے قائم کیا گیا۔ آپ کے عہد خلافت میں 1036 شہر مع مضافات فتح ہوئے، 4000 مساجد تعمیر کی گئی، 900 ممبر تیار کیے گئے۔ ویران اور بے آباد زمینوں کی آباد کاری کا سلسلہ بھی آپ کی خلافت میں ہوا۔
نئے شہر بسائے گئے، مثلاً علم و فن کا مرکز رہنے والا شہر کوفہ بھی آپ کے دور خلافت میں بسایا گیا۔ یتیم بچوں کی پرورش کا انتظام کیا گیا، راستوں میں مسافر خانے، غلے کے گودام بنوائے جن سے مسافروں کی مدد کی جاتی، مختلف شہروں میں بھی مسافر خانے بنائے، خبر رسانی کا نظام پختہ کیا گیا، گورنر کو نظام حکومت کے اقتدار میں متعین فرمایا گیا، خراج کی وصولی کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں کی پیمائش کروائی گئی، سکہ رائج فرمایا گیا، تاجروں کو بشرط عشر دارالاسلام میں مسلمانوں کے ساتھ تجارت کی اجازت عطا فرمائی۔ اپنے خلیفہ ہونے کے بعد، یعنی اپنے وصال کے بعد، خلیفہ منتخب ہونے کے لیے 6 رکنی مجلس شورا قائم فرمائی۔ بہت سے آپ کے کمالات و معاملات ہیں۔ آج ہم جس واقعے کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہے ہیں وہ یہ واقعہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر والوں سے گفتگو فرمائی۔ کیا انداز ہے آپ کا، سبحان اللہ۔ سے پہلے ایک واقعہ سماعت فرمائیں۔ امام الحرمین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ المنورہ میں زلزلہ آیا اور زمین زور زور سے ہلنے لگی، کانپنے لگی، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جلال میں زمین پر ایک درہ مارا اور بلند آواز سے فرمایا، اے زمین ساکن ہو جا، میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا، اے زمین کیا تیرے اوپر انصاف نہیں ہوتا؟ اور آپ کا فرمان جلالت نشان سنتے ہی زمین ساکن ہو گئی، زلزلہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد کبھی بھی مدینہ شریف کی زمین پر زلزلہ نہیں آیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ مصر کا دریا جو تھا، دریائے نیل، وہ خشک ہو گیا۔ مصری باشندوں نے مصر کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریاد کی اور یہ کہا کہ مصر کے تمام تر پیداوار کا دار و مدار اسی دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ اے امیر، اب تک ہمارا یہ دستور رہا کہ جب کبھی بھی یہ دریا سوکھ جاتا تو ہم لوگ ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو اس دریا میں زندہ دفن کر دیتے یا اس کی بھین چڑھا دیتے تو یہ دریا جاری ہو جاتا، اب ہم کیا کریں؟ تو گورنر نے جواب دیا، ارحم الراحمین، رحمت للعالمین کا رحمت برا دین ہمارا اسلام ہرگز ہمیں یہ درس نہیں دیتا اور بے رحمی اور ظالمانہ فعل کی اجازت نہیں دیتا، لہذا تم لوگ انتظار کرو اور میں دربار خلافت میں خط بھیجتا ہوں۔ لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خط بھیجا اور قاصد روانہ فرمایا۔ امیر المؤمنین مسلمانوں کے خلیفہ، عدل و انصاف کے بادشاہ، مرتضیٰ کے داماد مصطفیٰ کی دعا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط پڑھا اور آپ نے دریائے نیل کے نام ایک خط جاری فرمایا۔ کہا، اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا ہے تو ہم کو تیری ضرورت نہیں، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو پھر اللہ کا بندہ تجھ سے کہتا ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ کا بندہ تجھ سے کہتا ہے کہ تو جاری و ساری ہو جا۔ لہذا وہ خط قاصد لے کر فوراً مصر آیا اور مصر کے گورنر کے پاس یہ پیش کیا اور آپ نے دریائے نیل کے کنارے کھڑے ہو کے خط پڑھا، اور خط پڑھنے کی برکت تھی کہ آنن فانن فوراً دریا جاری ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ جنت البقیع میں گزر ہوا تو کسی شخص نے کہا کہ حضور، یہ صالح نوجوان کی قبر ہے، اس کے فلاں اوصاف ہیں، یہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صالح نوجوان کی قبر پر زور اس کی آواز کے ساتھ یہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی جو شخص اپنے رب کی حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اے نوجوان، بتا تیرا قبر میں کیا حال ہے؟ تو اس صالح نوجوان نے قبر کے اندر سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پکارا
اس سالے نوجوان نے کہا اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اس نے 2 مرتبہ جواب دیا میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر نہاوند کی سرزمین میں جہاد کے لیے روانہ فرمایا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں مصروف تھے کہ ایک دن حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف کے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے اچانک سے آواز دی یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. حاضرین مسجد حیران رہ گئے. اور حضرت ساریہ سرزمین نہاوند میں مصروف جہاد ہیں، مدینہ المنورہ میں سے سینکڑوں میل دور ہیں، اور آج امیر المؤمنین نے کیوں پکارا؟ لیکن نہاوند سے جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قاصد آیا، اس نے آ کے خبر دی کہ میدان جنگ میں جب کفار سے مقابلہ ہوا تو ہم کو شکست ہونے لگی. اتنی ہی میں ایک غیب سے آواز آئی. اس نے کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. لہذا حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور صف بندی فرمائی اور حکم دیا کہ اب جو یہاں سے کفار کا لشکر آئے اس پر ٹوٹ پڑو. لہذا صحابہ کرام رضوان کی جماعت نے اچانک آنن فانن جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا اور چشم زدن میں اسلامی لشکر نے کفار کی فوجوں کو رون ڈالا اور عساکر اسلامیہ کے قاہرانہ حملوں کی تاب نہ لا کر کفار دم دما کے میدان جنگ سے بھاگ نکلا اور افواج اسلام نے فتح مبین کا پرچم لہرایا. تو سامعین کرام، آج ہم نے مسلمانوں کی خلیفہ حضرت فاروق اعظم کے واقعہ سنے. جو حضرات چینل پہ نئے آئے ہیں، ہم سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرہ.